نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے محبت و عقیدت اور ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باتیں ان کی جو روشنی کے مینار ہیں، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے حضرت مخدوم شرفا بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جن کا آستانہ عالیہ بہار شریف، بہار اسٹیٹ میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت مخدوم شرفا بہاری رحمۃ اللہ علیہ مرکز ارشاد ہے، مخدوم کا دربار ہے۔ مرکز ارشاد ہے، مخدوم کا دربار ہے۔ آنکھ ہے تو دیکھیے کیسا لگا بازار ہے۔ آنکھ ہے تو دیکھیے کیسا لگا بازار ہے۔ فضل مولا سے یہ سینہ جو میرا زوبار ہے۔ دل میں جو القاء ہوا اس کا یہاں اظہار ہے۔ آج جس کا تذکرہ ہے مجلس ابرار میں، آج جس کا تذکرہ ہے مجلس ابرار میں، وہ ہے مخدوم بہاری، سب کا وہ غمخوار ہے۔ نام شرف الدین اس کا اور لقب مخدوم ملک۔ نام شرف الدین اس کا اور لقب مخدوم ملک۔ ابن یحییٰ آل احمد کا وراثت دار ہے۔ ابن یحییٰ آل احمد کا وراثت دار ہے۔ دیکھیے اللہ کا اس پر کرم کتنا ہوا۔ دیکھیے اللہ کا اس پر کرم کتنا ہوا۔ ہر بشر کے واسطے اس کا کھلا دربار ہے۔ ہر بشر کے واسطے اس کا کھلا دربار ہے۔ اور جس کے رتبے کو خدا نے دم بدم اونچا کیا، جس کے رتبے کو خدا نے دم بدم اونچا کیا، اس کی رفعت کا سبھوں کو آج بھی اقرار ہے۔ اس کی رفعت کا سبھوں کو آج بھی اقرار ہے۔ اور عرش تا فرش جس کا نام روشن ہو گیا، عرش تا فرش جس کا نام روشن ہو گیا، وہ ہے مخدوم جہاں اور وہ خدا کا یار ہے۔ وہ ہے مخدوم جہاں اور وہ خدا کا یار ہے۔ اور اس شعر پہ غور کیجئے کہ عشق مولا کے لیے تھی وقف جس کی زندگی۔ عشق مولا کے لیے
تھی وقف جس کی زندگی، مل کے مولا سے امر وہ عاشق دلدار ہے۔ اے صبا تو چل ذرا اب کوچے مخدوم میں، اے صبا تو چل ذرا اب کوچے مخدوم میں، ہم غریبوں کے غموں کا وہ بڑا غمخوار ہے، ہم غریبوں کے غموں کا وہ بڑا غمخوار ہے۔ ہے وہ مخدوم بہاری عارفوں کا پیشوا، ہے وہ مخدوم بہاری عارفوں کا پیشوا، پیشوا ہے رہنما ہے مقتدیٰ سالار ہے، پیشوا ہے رہنما ہے مقتدیٰ سالار ہے۔ اور جس کے مکتوبات نے ایمان کو تازہ کر دیا، جس کے مکتوبات نے ایمان کو تازہ کر دیا، وہ ہے سلطان محقق واقف اسرار ہے، وہ ہے سلطان محقق واقف اسرار ہے۔ تم کرو چشم عنایت اے میرے مخدوم اب، تم کرو چشم عنایت اے میرے مخدوم اب، بھر دو اس کی جھولیاں جو سائل نادار ہے۔ صبح ہو یا شام ہو ہر وقت ہر لمحہ تمام، صبح ہو یا شام ہو ہر وقت ہر لمحہ تمام، مرقد اطہر پہ ہوتی بارش انوار ہے، مرقد اطہر پہ ہوتی بارش انوار ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے صابر عشق آساں ہو گیا، تم نے کیا سمجھا ہے صابر عشق آساں ہو گیا، راہ اس کی پرمشقت پرخطر پرخار ہے۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ صابر خوشبخت تیرا کارنامہ ہے بھلا، صابر خوشبخت تیرا کارنامہ ہے بھلا، جن کی مدحت کی ہے تم نے، جن کی مدحت کی ہے تو نے صاحب افکار ہے، جن کی مدحت کی ہے تو نے صاحب افکار ہے۔ حضرت مخدوم شرفہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 29 شعبان المعظم 661 ہجری کو منیر شریف ضلع پٹنہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر سے ہوئی، ابتدائی تعلیم گھر سے ہی ہوئی۔ علامہ اشرف الدین ابو توامہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد کامل سے کلام پاک، تفسیر، حدیث، فقہ کے علاوہ منطق و فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم کو 22 سال تک اپنے استاد محترم کے ساتھ رہ کر تکمیل کو پہنچایا۔ استاد محترم کے اسرار پر آپ کی دختر نیک اختر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ والد ماجد حضرت مخدوم یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت رضیہ رضی اللہ عنہا حضرت پیر جگجوت رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی اور اپنے دور کی کامل ولیہ تھیں۔
حضرت مخدوم شرفا بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش پیر تھی. آپ کے سینہ مبارک میں معرفت الہی کی جو آگ برسوں سے فروزاں تھی بھڑک اٹھی. والدہ سے اجازت لے کر تلاش پیر میں دہلی کے لیے روانہ ہو گئے. وہ دہلی جو آج 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے، اس زمانے میں بھی بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا مرکز تھی. آپ کئی مشائخ کرام سے ملے، جن میں حضرت محبوب الہی اور حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں. لیکن آپ کا دل کسی کی طرف مائل نہ ہوا. بالآخر لوگوں کے کہنے پر آپ مخدوم و خواجہ حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. روب طاری ہوا اور دل کی یہ آواز آئی کہ اے شرف الحق والدین، جن کی تمہیں تلاش تھی وہ مل گئے. آپ نے حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر توبہ کر لی. آپ کے پیر و مرشد نے بیعت کرنے کے بعد اجازت و خلافت سے نواز کر واپس ہونے کو کہا، اور ساتھ ہی تاکید فرمایا کہ راستہ میں اگر کوئی بری خبر سنو تو واپس مت لوٹنا. پیر و مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری تعلیم مشکات نبوی سے ہوگی. راستے میں پیر و مرشد کے وصال کی خبر ملی، مگر حکم کا احترام کرتے ہوئے آپ دہلی لوٹ کر نہ آئے، بلکہ وطن کی جانب بڑھتے گئے. بہیا کے جنگل میں پہنچے تو مور کی آواز سن کر نعرہ لگایا اور جنگل میں غائب ہو گئے. مشہور ہے کہ 12 سال اس جنگل میں یاد الہی میں مشغول رہے. بعدہ راجگیر کے جنگل میں قیام فرمایا اور مرجع خلائق بن گئے. راجگیر میں ہی جوگی نے عبادت کے دوران اپنی باطل طاقت سے پہاڑ کے ٹکڑے کو حضرت مخدوم کی جانب روانہ کیا، مگر حضرت مخدوم نے انگلی کے اشارے سے اس ٹکڑے کو روک دیا. حضرت مخدوم میری حاضری کئی بار راجگیر کے اس مقدس مقام پر ہوئی ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. اس سے متصل مسجد خضر علیہ السلام اور حجرہ حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. پاس ہی میں مخدوم کنڈ بھی ہے، جس میں لوگ غسل کرتے ہیں اور غسل سے شفا ہوتی ہے. حضرت مخدوم شرفا بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی بصیرت کا اندازہ آپ کی تصانیف، ملفوظات اور مکتوبات سے لگایا جا سکتا ہے. آپ کی تصانیف میں شرح آداب المریدین، یہ کتاب آداب المریدین حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المریدین کی شرح ہے. ارشاد الطالبین یہ مطبوعہ رسالہ ہے
اور مختصر ہے۔ اس کتاب میں طالبان حق کے لیے ہدایتیں ہیں۔ ارشاد السالکین سلطان المحققین کی مسئلہ توحید پر یہ بے مثال کتاب ہے، جو کہ 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ رسالہ مکیہ اور ذکر فردوسیہ، اس رسالے میں اذکار کے اقسام اور طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ غیر مطبوعہ رسالہ ہے۔ فوائد المریدین، یہ رسالہ غیر مطبوعہ ہے۔ حضرت سید شاہ قصیم الدین احمد نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر روشنی ڈالی گئی۔ لطائف المعانی، لطائف المعانی کتاب معدن المعانی کا ترجمہ ہے۔ رسالہ ارشادات، اس رسالہ میں 39 ارشادات ہیں اور یہ غیر مطبوعہ رسالہ ہے۔ فوائد رکنی، حضرت مخدوم نے اس رسالے کو اپنے ایک مرید خاص حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھی تھی، جب وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہے تھے اور سفر و حضر میں حضرت کے لیے ہدایتیں دی تھیں۔ اس رسالہ میں عقائد اور دیگر اوراد بھی ہیں۔ اب ملفوظات کی اگر بات کریں تو ملفوظات میں معدن المعانی یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے، جس میں صوفیانہ نکات ہیں۔ خانِ پرنعمت کو معدن المعانی کا ایک ضمیمہ سمجھنا چاہیے۔ اس میں تصوف کے جزوی نکات کے ساتھ ساتھ فقہی اور شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ راحت القلوب یہ مطبوعہ ہے اور حضرت مخدوم کی 10 مجالس کے ملفوظات ہیں۔ مونس المریدین یہ کتاب 46 صفحات پر مشتمل ہے اور غیر مطبوعہ ہے۔ فوائد الغیبی یہ کتاب 191 صفحات پر مشتمل ہے، 32 مجالس کے ملفوظات بیان کیے گئے ہیں۔ مکتوبات میں مکتوبات صدی، سلطان المحققین نے اپنے ایک مرید خاص قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اسرار پر یہ مکتوب لکھے اور تصوف کے تمام اہم مسائل کو مکتوب کے ذریعہ دلائل و امثال کو بڑے محققانہ انداز میں سمجھایا، جس کی دور دور تک مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکتوبات 2 صدی، یہ مکتوبات کسی ایک مرید کے نام سے نہیں لکھے گئے بلکہ مختلف مریدوں کے نام سے لکھے گئے۔ 28 مکتوبات، سلطان المحققین نے یہ مکتوبات اپنے عزیز مرید حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہیں۔ ہر پیر کا ایک مرید خاص ہوتا ہے۔ حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے پیر و مرشد سے بے پناہ محبت تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ کے پیر و مرشد نے ملک عدن جانے کو کہا تو آپ بے قرار ہو گئے۔ آپ نے پیر و مرشد سے فرمایا کہ حضور، میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں سالوں سے ہوں، میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں سالوں سے ہوں، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکے گا کہ اپنے پیر و مرشد کو چھوڑ کر میں ملک عدن چلا جاؤں۔ پیر و مرشد نے دست شفقت حضرت بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ تمہیں بہت اہم کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ملک عدن میں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔
تمہارے قدموں کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوگا اور زمین میت قبول کرنے لگے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کے وہاں پہنچتے ہی زمین نے میت قبول کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل عدن یمن میں ہے۔ حضرت مخدوم شرفہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 شوال المکرم 782 ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ بہار شریف میں آپ کا آستانہ عالیہ مرجع خاص و عام ہے۔ ہر سال اسی تاریخ کو آپ کا عرس شریف بڑے ہی تسک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کے مواقع پر ہمارے بھی حاضری آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہوئی ہے۔ اللہ قبول و مقبول فرمائے، آمین، بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔